تو 90 کی دہائی ارلی 90s اور انگریزی ادب پڑھنا کراچی یونیورسٹی میں، اور ایک بار پھر اس بات کا ذکر کر دوں کہ یہ وہ دن ہیں کہ جب کراچی کے حالات بہت خراب ہیں، خاصا خون بہہ چکا ہے کراچی میں، لوگ پریشان بھی ہیں، خوف زدہ بھی ہیں، لیکن زندگی کا کٹھور پن یہ ہے کہ یہ رکتی نہیں ہے، چلتی رہتی ہے۔ لیکن انہی دنوں یہ جو ارلی 90s ہیں، ایک بہت ہی اچھا واقعہ بھی پیش آیا ہے، بہت ہی ایک بہت ہی عمدہ کہانی بھی سنائی جا سکتی ہے انہی دنوں کی نسبت سے، اور وہ یہ کہ پاکستان نے کرکٹ میں ورلڈ کپ جیت لیا۔ کرکٹ ورلڈ کپ پاکستان کے حصے میں آیا، اور وہ مجھے یاد ہے کہ ہم غالباً ان دنوں دلچسپ بات یہ ہے کہ رومانٹک پوئٹری، جو انگریزی شاعری میں جو رومانٹکس کا جو کردار ہے اسے پڑھ رہے تھے، اور انہی دنوں پاکستان نے کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتا۔ پورا ملک اس قدر خوش تھا، جشن، ملک کے ہر حصے میں جشن، اور ہماری جو پاکستان کی اچھی سنہری تاریخ ہے، میرا خیال ہے کہ وہ اس کا بہت اہم جزو ہے وہ ورلڈ کپ کا جیتنا۔ کرکٹ ایک عجیب و غریب گیم ہے، آج ذرا سی ہماری ٹیم کمزور ہے، لیکن سب کہتے ہیں اور یہ بات درست ہے کہ کرکٹ کا جو کھیل ہے وہ پاکستانیوں کو جوڑ دیتا ہے۔ بہت بہت خوبصورت وقت تھا، میں بتا نہیں سکتا کس طرح سڑکوں پر کراچی کے جشن من رہا تھا، اور وہ جو کچھ بدمزگیاں تھیں، وہ جو خرابیاں تھیں، وہ کہیں پیچھے آہستہ آہستہ جا رہی تھیں۔ اب یہی وہ دن ہے جب میں نے کراچی یونیورسٹی میں رومانٹکس کو پڑھنا شروع کیا، انگریزی شاعروں کو، یعنی انگریز شاعروں کو، یعنی جان کیٹس، شیلی، ورڈزورتھ، کولرج۔ اور اگر آپ غور کریں تو جو ورلڈ کپ کی ٹرافی ہے اسے آپ سب نے دیکھا ہوگا، ایک خاص طرح کا اس کی شیپ ہوتی ہے، اور اتفاق کی بات ہے کہ کیٹس کی ایک نظم پڑھائی جا رہی تھی ہمیں ان دنوں، اور آج میں اس نظم کا بنیادی طور پر ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس نظم کا نام ہے، عنوان ہے اوڈ آن اے گریشن ارن۔ ارن یعنی ایک طرح کا آپ سمجھ لیجیے ایک برتن کہہ لیجیے، گلدان سا برتن جو ہوتا ہے اس کو، اور ایک نظم، گریشن یعنی گریک، اس کا یونانیوں سے تعلق ہو۔ ایک بہت ہی پراسرار نظم ہے اور بہت خوبصورت نظم ہے، اور میں اس نظم کو اب پڑھتا ہوں اور یاد کرتا ہوں تو آج تک اس کی جو پراسراریت ہے، اس کی جو مسٹری ہے، جو مسٹیک ہے، وہ مجھے بڑا فیسینیٹ کرتی ہے، اور میں اب تک کچھ باتوں کو لے کر کنونسڈ نہیں ہوں، لیکن نظم کمال کی ہے۔ اس نظم میں ہوتا یہ ہے کہ ایک شاعر کو ایک برتن سا دکھائی دیا ہے، پرانا قدیم یونانی، اور اس میں کچھ نقش و نگار ہیں، اس میں کچھ تصاویر کچھ بنی ہوئی ہیں، اور ان تصاویر کو دیکھ کر، ان نقش و نگار کو دیکھ کر وہ کہانیاں اپنے ذہن میں کہانیاں جوڑ رہا ہے، کہانیاں بن رہا ہے کہ اس تصویر کا مطلب یہ ہے، اس تصویر کا مثال کے طور پر اس میں کچھ میوزیکل انسٹرومنٹس بنے ہوئے ہیں، موسیقی کے آلات، اس میں ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی ہے، تو وہ کہیں ایک محبت کی کہانی بھی اس سے جوڑ دیتا ہے، منسلک کر دیتا ہے ان نقش و نگار سے، اور میوزیکل انسٹرومنٹ پھر کہیں اس کو سناٹا سا سنائی دیتا ہے ایک دیہاتی علاقے میں، اس سے وہ ایک کہانی جوڑتا ہے۔ تو یہ پوری جو نظم ہے وہ ایک پراسرار ماضی سے جوڑ رہی ہوتی ہے، اور وہ اپنے تئیں کہانیاں گڑھ رہا ہوتا ہے کہ ایسا ہوا ہوگا اور یوں ہوا ہوگا، لیکن وہ اس قدر خوبصورت ارن ہے کہ وہ اس پر لکھے بغیر رہ نہیں سکتا، اور اس پر بات کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اس میں آپ لوگوں کو اگر تھوڑا سا بھی شغف ہے ادب سے یا اچھے جملوں سے، اقوال زرعی سے، تو دو تین باتیں اس نظم میں ایسی ہیں جو ہم سب نے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی پڑھی ہیں۔ مثال کے طور پر heard melodies are sweet but those unheard are sweeter، یعنی وہ نغمہ جو آپ نے سنا ہوا ہے وہ خوبصورت شیریں میٹھا لگتا ہے، لیکن جو ابھی آپ نے نغمہ نہیں سنا، جو میلوڈی نہیں سنی، جو دھن نہیں سنی، وہ اس سے زیادہ شیریں اور میٹھی ہوتی ہے۔ اب یہ ایک فلسفیانہ سی بات ہے، لیکن وہ جو کہانی ہے ان کی، اس کو ذہن میں رکھیے۔ پھر نظم کا جو اختتام ہوتا ہے وہ بھی بڑا پراسرار ہے، اور وہ ون آف دا موسٹ کوٹڈ، بہت ہی زیادہ کوٹ کی جانے والی لائنز ہیں انگریزی ادب اور دنیا کے ادب میں،
اور وہ نظم کا اختتام اس لائن پہ ہوتا ہے کہ بیوٹی از ٹروتھ، ٹروتھ بیوٹی، دیٹ از آل یو نو آن ارتھ، دیٹ از آل یو نیڈ ٹو نو. خوبصورتی ہی سچائی ہے، سچائی ہی خوبصورتی ہے، اور اس کرۂ ارض پر اتنا جاننا ہی کافی ہے، اور اتنا ہی جاننا چاہیے، اور اتنے ہی جاننے کی ضرورت ہے. اب یہ ایک عجیب و غریب لائن ہے، اور بیوٹی میں سوچ رہا تھا اس پہ، میں آج تک یعنی اب پڑھے ہوئے 30-35 برس ہو گئے ہیں اس نظم کو، اب بھی پڑھتا ہوں، تو بیوٹی کسی حد تک دکھائی دینے والی چیز ہے. کچھ جو چیزیں نہیں دکھائی دیتی ان کو بھی خوبصورت کہہ سکتے ہیں، جیسے شعر کو کہتے ہیں، لیکن سن کے کہتے ہیں کہ اچھا خوبصورت شعر ہے. لیکن بیوٹی زیادہ تر ٹینجیبل چیز ہے، جسے آپ چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں زیادہ تر. اور سچائی میرا خیال ہے زیادہ تر انٹینجیبل چیز ہوتی ہے، یعنی جسے آپ چھو کے نہیں دیکھ سکتے. اب ان دونوں کا جو تعلق ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. تو میں آج تک اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس نے خوبصورتی کو سچائی سے، اور سچائی کو خوبصورتی سے کیوں جوڑا، کیوں منسلک کیا. کیٹس نے، یہ جان کیٹس کی نظم ہے. لیکن بات دلچسپ ہے، کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ ہر چیز سمجھنے کے لیے نہیں ہوتی، بس محسوس کریں اور خوش ہو لیں.